بعد میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے سے ہم لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے مہینوں کے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی کے مہینے سے اپنے رب کی یاد میں اور عبادات کے ذوق و شوق میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے آپ شعبان، رجب، شعبان کے مہینوں کو برکتوں والا بنا دیجئے، اور ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو موت آ جائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے جو کامل برکات ہیں، فضائل ہیں اور برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور جہنم سے برات کی بشارتیں ہیں، کہیں ہم لوگ ان سے محروم نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر اور اس میں روزے رکھ کر اور اس کی راتوں میں جاگ کر تراویح اور سحری و افطاری کا اہتمام کر کر تراویح میں قرآن کریم کو سنا کر ہم لوگ تیرے بابرکت مہینے رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر کر جہنم سے نجات کے ذرائع کو اختیار کر لیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر کر اے اللہ ہم لوگوں کی مغفرتیں ہو جائیں، بخشش ہو جائے، اتنی ہم لوگوں کو زندگی عطا فرما، تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی دولتیں، برکتیں مل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں تو روزوں کی کثرت کی اور زیادہ اہتمام ہو جایا کرتا تھا۔ البتہ 28 اور 29 تاریخ کے روزے کے بارے میں استحباباً منع فرمایا کہ اس میں روزہ نہ رکھو، کہ آگے پورا مہینہ رمضان المبارک کا شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ تمہارے اوپر فرض ہے ان کے روزے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری تاریخوں میں مزید روزے رکھ کر تم لوگوں میں ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے اور طاقت نہ رہے روزے رکھنے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع مہینے سے زیادہ اہتمام فرماتے روزے رکھنے کا۔ تو یہ برکتوں والے مہینے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کو روزے عطا فرمائے، انہوں نے رکھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ کسی کو نہ ملا۔ گزشتہ قوموں پر کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل کی صورت میں، لیکن قرآن جیسی کتاب کسی کو نہ ملی۔
گزشتہ قوموں پر نبی آئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کسی کو نہ ملے۔ تو یہ ساری برکتیں، رحمتیں، خوش نصیبیاں، سعادتیں اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں رکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر مل گئے، قرآن جیسی کتاب مل گئی، رمضان جیسا مہینہ مل گیا، صحابہ اکرام جیسی جماعت مل گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سعادتیں، یہ خوش نصیبیاں ہم لوگوں کے مقدر میں بغیر مانگے عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس مہینے کی جو 15ویں شب ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جل جلالہ سال بھر کے اپنے بندوں کے کو جتنا رزق عطا فرمانا ہے، اپنی مخلوق میں جتنا رزق تقسیم کرنا ہے، اس کا جو ہے فرشتوں کے سامنے اس کا حل بتلاتے ہیں کہ کس کے مقدر میں کتنا رزق ملنا ہے اور کس سے کتنا رزق کم ملنا ہے، کس کو کتنی خوشیاں ملنی ہیں، کس کو کتنے غم ملنے ہیں، اور کس کو اس سال کے اندر موت دینی ہے اور کس کو زندگی ملنی ہے، اور اس سال کے اندر کتنوں نے بیمار ہونا ہے، کتنوں کو صحت ملنی ہے، کتنوں کی پیداوار ہونی ہے اور کتنوں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو 15ویں شب کے اندر اللہ رب العزت تقسیم فرماتے ہیں رزق کی، اور رزق کے مفہوم میں اولاد آتی ہے، رزق کے مفہوم میں خوشی آتی ہے، رزق کے مفہوم میں جو ہے کپڑے آتے ہیں، بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، خاندان آتا ہے، رشتے ناتے آتے ہیں، اور امن آتا ہے، سکون آتا ہے۔ یہ بے سکونی آتی ہے رزق کے کم ہونے میں، لباس کا چھن جانا، غموں کا جو ہے مسلط ہو جانا، بیماریوں کا عام ہو جانا، اور جو راحتوں کا چھن جانا، اور مال کا کم ہو جانا، اور گھر کا کم ہو جانا، تجارت کا کم ہو جانا، تو نفع کی چیزوں کے کم ہو جانا، اور آپ نے آس اولاد میں سے، پیاروں میں سے بہت سارے لوگوں سے محروم ہو جانا، یہ رزق کے زمرے میں آتا ہے، رزق کے مفہوم میں آتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ 15 شعبان کی رات کے اندر رزق کو تقسیم فرماتے ہیں کہ کس کو کتنا لباس دینا ہے، کس کو کتنا کھانے پینے کی اشیاء دینی ہے، کس کو کتنے مکانات دینے ہیں، کس کو لیے کتنی زمینیں دینی ہیں، کتنے پلاٹس دینے ہیں، کتنی تجارت میں نفع دینا ہے، کرنسی کتنی اس کے پاس ہوگی، ڈالر کتنے اس کے پاس ہوں گے، روپے کتنے اس کے پاس ہوں گے، مویشی کتنے اس کے پاس ہوں گے، اس کی کتنی اللہ نے بیٹیاں دینی، کتنے بیٹے دینے، اور کتنوں کو اس سے چھیننا ہے، یہ سب کی تقسیم اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو عطا فرماتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تو اللہ کی یہ تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا تقسیم فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ سارے فیصلے 15 شعبان کی رات کو ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے سپرد لیلۃ القدر کی رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ 27ویں رات کے بارے میں زیادہ تر اقوال آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ویسے تو طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں، لیکن جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ جل جلالہ اس رات کے اندر فرشتوں کو یہ 15 شعبان کی رات میں فیصلے جو ہوئے ہیں سال بھر کے، ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلے کیے، اب تم لوگوں کے حوالے ہیں، اب تم نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ تو فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 15 شعبان کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ جب فرشتے میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو، میرے اعمال کے بارے میں، میرے رزق کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں، تو اس حال میں فیصلہ ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہوں، نوافل میں جڑا ہوا ہوں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، تو ایسی حالت میں ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلے ہو رہے ہوں۔ تو ہم لوگوں کے لیے رات جو ہے 15 شعبان کی،
بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے کہ آج جو ہے تاریخ 14 شعبان کی ہے اور کل کا دن 15 شعبان کا ہے، اور آج جو آنے والی رات ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ تو یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ 15 تاریخ جو ہے 14 تاریخ کے سورج کے غروب کے بعد ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، تو آج مغرب کے بعد جو طلوع آفتاب کے بعد جو مغرب کا وقت ہے اور مغرب کے ساتھ ہی جو آپ کے رات شروع ہونے جا رہی ہے، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ جب تک سورج طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک یہ رات کے حصے میں ہے، رات کے زمرے میں ہے، رات ہی شمار ہوگی جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو اب دن چڑھ گیا، اب رات ختم ہو گئی۔ تو اس پوری رات کے اندر آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے رب کو منائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ رب العزت نے ہر اپنے مخلوق کے لیے رزق کو مقدر فرمایا ہے، کس کے لیے کتنا ملنا ہے، کس کے لیے کتنا ملنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ کسی کو زیادہ دولت کا مل جانا، کسی کو کم دولت کا مل جانا، پھر اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جس کو جتنا چاہتے ہیں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، تیری اپنے رب سے باتیں ہوتی ہیں، تو طور پہاڑ پر جاتا ہے اور رب سے ہم کلام ہوتا ہے، تو میرے لیے اب جب جائے اور اپنے رب سے ہم کلام ہو تو اپنے رب سے میرے لیے دعا کرنا۔ کیا دعا کرنا؟ اپنے رب سے میری طرف سے یہ دعا کرنا کہ اللہ رب العزت میری زندگی بھر کے جتنا رزق ہے مجھے ایک ہی مرتبہ عطا فرما دے، کہ بار بار لینا اس کی کیا ضرورت ہے، کہ بس اللہ مجھے ایک ہی مرتبہ دے دے جتنا میری پوری زندگی میں مجھے ملنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے جب مناجات کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے اللہ کے اس بندے کے میسیج کو پہنچاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کے زندگی بھر میں جتنا رزق ملنا ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ مل گیا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، کئی سال گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، میں جا کر دیکھوں تو صحیح اس بندے کو جس نے اللہ رب العزت سے ایک ہی مرتبہ زندگی بھر کا رزق مانگ لیا، کہ اس کا کیا بنا ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا اس بندے کو کہ ایک بہت بڑا محل ہے، بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے سامنے بہت بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ آ رہے اور دسترخوان سے کھاتے جا رہے، آ رہے کھاتے جا رہے۔ تو یہ عجیب ماجرا معاملہ جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب تک تو ہونا ہی یہ چاہیے تھا، اس کو زندگی بھر کا رزق مل گیا، وہ ختم کب کا ہو چکا، تو اب تو اس کے پاس غربت ہوتی، اور ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے یہ مر چکا ہوتا، لیکن میں تو عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس محلات ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہے، رش لگا ہوا ہے، آخر معاملہ ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو بتا تو صحیح یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو نے تو اللہ رب العزت سے اپنی زندگی بھر کا رزق ایک ہی مرتبہ مانگ لیا، تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت سے جو میں نے مانگا وہ مجھے ملا، لیکن وہ سارا میں نے اپنے رب کی مخلوق کی خدمت میں لگا دیا، اپنے لیے کچھ استعمال نہیں کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اسے 10 گنا عطا فرماتا ہوں۔ تو میرے رب نے مجھے دنیا کے اندر ہی 10 گنا عطا فرما دی، اللہ نے جتنا دیا میں نے اس میں سینکڑوں جتنا دیا سارا خرچ کر دیا، اور مجھے میرے رب نے اس کے عوض ایک پائی کے بدلے میں 10 گنا عطا فرمایا۔ اور آج آپ کے سامنے یہ منظر ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر 10 گنا عطا فرما دیا، اور آج میرے پاس اتنا بڑا محل ہے اور لوگوں کے کھانے پینے کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، سجے ہوئے ہیں، اور لوگ آ رہے کھا رہے پی رہے۔ تو اس رات کے اندر صدقات خیرات کا اہتمام کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر کوئی مخصوص عمل نہیں آیا کہ آپ جو ہے یہی عمل کرو گے، فلاں رکعت کے اندر فلاں صورت ملاؤ گے تو اتنا آپ کو اجر ملے گا، نہیں۔ حدیث صحیح اسناد کے اندر، صحیح احادیث کے ذخائر میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر کثرت سے عبادت کرنا یہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اب عبادت آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چچا جان آپ صلاۃ و تسبیح پڑھا کریں روزانہ۔ فرمایا کہ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ایک ہفتے میں پڑھ لیا کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ایک مرتبہ ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ۔ اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سال بھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم از کم ایک ہی مرتبہ پڑھ لو، ایک ہی مرتبہ پڑھ لو۔ تو صلاۃ تسبیح کا اس قدر اجر و ثواب ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرنا، تو اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا۔ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تنہائی میں آئے اور میرے سامنے روئے، میرے سامنے گڑ گڑائے، ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے مانگے، میں اور میرے بندے کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں مسجد کے اندر آ کر، تو یہ اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ فرائض کا جو اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں یہ معمول تھا کہ فرائض کا اہتمام مسجد میں کیا کرتے تھے اور نوافل کا اہتمام گھر میں کیا کرتے تھے۔ سنن اور نوافل کا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب سنن اور نوافل کا اہتمام گھر میں کریں گے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 2.5 سال 3 سال کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسے نہیں پتا ہوگا یہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میرا ابا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے میرا ابا۔ تو وہ دیکھے گا کہ ابا جان رکوع کر رہے ہیں، وہ رکوع کرے گا، وہ آپ کے پاس مصلی پر آ کر کھڑا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ رکوع کرے گا، وہ آپ کے ساتھ سجدہ۔ میرا ابا جان ہونٹ ہلا رہا ہے تو میں بھی اپنے ہونٹوں کو ہلاؤں، تو وہ پھر اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کرے گا۔ یہ عملی زندگی میں نظر آیا ہے اور دیکھا ہے۔ اس وجہ سے آپ احباب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سنن اور نوافل کا اہتمام گھر میں کریں اور فرائض کا اہتمام مسجد میں کریں، اور تہجد کے موقع پر رات کے آخری پہر میں جب کوئی بھی کام درپیش ہو پھر اپنے رب کے حضور گر گڑائیں، اٹھیں، اپنے گرم بستروں سے اٹھیں، اپنی نیند سے بیدار ہوں، اور پھر وضو کریں، اور وضو کے بعد مصلی بچھا کر اس پر نوافل کا اہتمام کر کر پھر اپنے رب سے مناجات کریں، اور پھر ایسے انداز میں مناجات کرے کہ جس طرح عام شخص دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے جب کھڑا ہو پھر آپ اس کی کیفیت دیکھیں، وہ اپنے بدن کو بھی نہیں ہلائے گا، ہاتھوں کو جوڑ کر ایسے جیسے اس کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہو، اس طرح ایک درخت کی طرح وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوگا ادب کی صورت۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کا حال ہے، اور عام لوگوں کے ان کے بادشاہوں کے سامنے، کسی طاقتور کے سامنے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اس کے بادشاہ کے مزاج کے خلاف کوئی عمل مجھ سے ظاہر نہ ہو جائے، تو ایسے جسم پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس رب کے سامنے ہمیں دنیاوی بادشاہوں سے زیادہ بڑھ کر ادب اور اہتمام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر عاجزانہ انداز میں اس کے سامنے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور ایسا جیسا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اپنی فرمائش رکھتا ہے، ابو جان میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، امی جان میرے لیے کھانے پینے کے لیے فلاں چیز لے آؤ، مجھے چیزیں لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت سے جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے، اس کے سامنے اپنی فرمائشیں رکھتا ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو ایسے انداز اپنے رب کے سامنے اپنانا چاہیے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین کے سامنے کر رہا ہے، اور پھر اپنے رب سے مانگے۔ کیسے مانگے؟ ایسے مانگے کہ پتہ ہو کہ اگر ویسے نہیں ہو سکتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے، تو میں اپنے لاچار پن کو، اپنی بیچارگی کو، اپنا عاجز پن کو ایسے میں اپنے رب کے سامنے ظاہر کروں کہ میرا رب کہے کہ واقعتاً اس بندے کو یہ ضرورت ہے، اور اس نے ساری مخلوق کے کنارہ کشی کر کر صرف میرے دربار میں اب آیا ہے، تو میں اس کو یہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ تو ایسی عاجزی اپنے رب کے سامنے ہو، تو یہ رات اپنے رب سے مانگنے کی ہے،
یہ رات اپنے رب کی عبادت کرنے کی ہے، یہ رات اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے، یہ رات اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کرنے کی ہے۔ اور آئے اس کے اگلے دن کا روزے کے بارے میں کوئی صحیح سند نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ ہاں اگر اس نیت سے روزہ رکھ لیا جائے کہ کسی شخص کا یہ اہتمام ہے کہ 13، 14، 15 تاریخ جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ ہے، اسلامی مہینوں کی 13، 14، 15 ایام بیس کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کہ ایام بیس کے روزوں میں 15 شب بھی آ رہی ہے اور اس میں 15 تاریخ کا روزہ دن بھی آ رہا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو یہ دیکھا جائے کہ لوگ لازم سمجھ کر اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، پھر بہتر ہے کہ اس دن کا روزہ نہ رکھا جائے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرض کا درجہ ہے۔ یہ فرض کا درجہ نہیں ہے، مستحب درجہ ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں تو ثواب ہے۔ لیکن دیکھا آپ کے عمل کرنے سے کہ لوگ لازم سمجھ رہے ہیں، پھر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کا معمول ہے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا، تو پھر ایام بیس کے روزوں میں 15 تاریخ کا روزہ بھی آ رہا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ باقی لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ میں قبرستان جانے کا، اس رات میں قبرستان جانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع 15 شعبان کی شب جو ہے تشریف لے گئے تھے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ۔ تو آپ ہر شعبان کی شب میں قبرستان نہ جائیں، زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، اپنے پیاروں کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور اگر کبھی کبھار ہو جائے، کبھی کسی سال چلے گئے کبھی نہ گئے، تو اس طرح کر لیا جائے، اس پر اجر ملے گا۔ لیکن اگر لازم سمجھ کر زندگی میں ہر شعبان کے شب میں اس کو عمل کو کا اہتمام کر لیا جائے تو پھر یہ دین نہیں رہے گا، پھر یہ بدعت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، تو ہم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ہر ایک مرتبہ کم از کم کر لے، اور کبھی کبھار کر لیا کبھی چھوڑ دیا تو اس پر اس کو اجر مل جائے گا۔ لیکن لازم سمجھ کر کیا تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے اس روزے کی اہتمام کی حیثیت کہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ باقی اس میں روزہ رکھنا کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معمول تھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آخری تاریخوں میں روزہ نہ رکھا جائے، اور ان آخری 15 دنوں میں خوب کھایا جائے، خوب پیا جائے۔ کیوں کھایا جائے خوب؟ پیٹ بھر کر خوب کیوں پیا جائے؟ کیونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تاکہ طاقت مل جائے، جسم میں قوت آ جائے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنے سے آپ بیمار نہ ہو جاؤ، کہیں آپ سے فرض نہ چھوٹ جائے۔ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے چاہے عذر کی بنا پر کوئی روزہ چھوڑا، زندگی بھر روزے رکھتے رہے، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے کا ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے عذر کی بنا پر چھوڑے۔ تو اس وجہ سے شعبان کے مہینے کے اندر خوب کھائیں، خوب پئیں، آپ کو کھانے کا بھی ثواب ملے گا، پینے کا بھی ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ آپ کی نیت ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں طاقت کی، کہ میں تاکہ رمضان المبارک کے راتوں میں خوب جاگ کر اپنے رب کی عبادت کیا کروں گا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کر اپنے رب کے حکم کو پورا کروں گا۔ اس لیے وہ بھوکا اس مہینے کے اندر خوب کھاتا ہے، خوب پیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو سارے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ باقی رہا حلوے پکانا جیسا کہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ دین اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ 15 شعبان کے دن کے اندر حلووں کا اہتمام کرنا ذرا بھر بھی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ تو لوگ جو ہے بکثرت اس دن تاریخ کے اندر حلوے پکاتے ہیں اور چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ نہیں، 15 شعبان کے رات ہاں ویسے صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی روپیہ دے دیتا ہے، کوئی 10 روپے دے دیتا ہے، ایسا کرے، کوئی کسی چیز کو مختص نہ کرے کہ بھائی اس کو کروں گا تو ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کے دل میں ڈالا وہ ڈالا کہ غریبوں کی مدد کر دی، فقیروں کی مدد کر دی، نوافل ادا کیے، قرآن کریم کی تلاوت کی، جو چاہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کریں، جو ہمارے نبی نے طریقے اپنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔